الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخش دیتا ہے. یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. یقیناً وہی جاننے والا اور قدرت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ دو آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں، پچیسویں پارے میں حامیم شورا کی آیت نمبر 49 اور 50، ان کا ترجمہ بھی میں نے عرض کیا ہے، اور پچھلے جمعے میں تھوڑا سا میں نے اشارہ دیا تھا کہ قرآن کریم کی 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم کا جملہ آتا ہے، مسلسل 7 صورتیں ایسی ہیں جن میں حامیم کا لفظ آتا ہے اور یہ حوامیم کہلاتی ہیں. علماء اس کو سمجھتے ہیں حوامیم 7 حامیمیں جو ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، اور یہ سب کی سب دین اسلام کے بنیادی مسئلے پر مشتمل ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے دین اسلام کا بنیادی مسئلہ. سر نہ ہلائیں، بولے بھی.
سر تو وہ آدمی بھی ہلا لیتا ہے جس کو نہیں بھی سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے بھائی, آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں میرے معاون بنیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا داعی بنا دے. اس پیغام کو صرف اپنی ذات تک نہ رکھیں بلکہ اس کو اللہ کی مخلوق جہاں جہاں بھی آپ کا تعلق ہے وہاں تک پہنچائیں. دیکھیے, لاہور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے. یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کا دنیا میں مسلمان تو کیا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ضرور کہے گا کہ آخری پیغمبر جو مسلمان جس کو مانتے ہیں ان پر یہ کتاب آئی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تشریف ہی نہیں لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک قرآن نہیں پہنچایا, تب میرے اور آپ کے پاس قرآن کہاں سے آ گیا؟ اور یہاں ہم مسجد بنا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ مسجد بنانے کا سبق کس نے دیا؟ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس زمانے میں تو یہ ذرائع ابلاغ جو آج کے زمانے میں تیز تر ذرائع ابلاغ ہے وہ بھی نہیں تھے, اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو آخر یہ چار دانگ عالم میں یہ پیغام کیوں پہنچا؟ کس نے پہنچایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہیں عرف عام میں صحابہ کہا جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. انہوں نے سن کر اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا کہ چلو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا, اپنے اعمال ٹھیک کر لیے, اپنے اخلاق درست کر لیے. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. ابھی حال میں, چونکہ میں نے اس لائن پر کبھی تحقیق کی نہیں اور نہ میرا ذہن منتقل ہوا, میں نے ایک عالم کی تقریر سنی نیٹ پر, اور انہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر صحابہ اکرام کی قبروں کا بڑے وثوق کے ساتھ تذکرہ کیا. افغانستان میں تو میں نے خود صحابہ کی قبریں دیکھی ہیں, کابل شہر میں. اور یہ جو علاقہ ہے افغانستان کا اور یہ روس تک جتنے بھی ریاستیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں. لیکن میرا ذہن اس طرف نہیں, کبھی کسی کتاب کے اندر پڑھا نہیں اور نہ خیال آیا. لیکن اب اس بات کا یقین آتا ہے کہ آخر اس پاکستان کے اندر اسلام کی ساری باریکیاں جو لوگوں کو معلوم ہیں ہندوستان بھر کے اندر ہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر, دین تو خیر پوری دنیا کے اندر موجود ہے, لیکن دین کی جتنی باریکیاں, قرآن اور حدیث کی جتنی باریکیاں بر صغیر پاک و ہند کے علماء جانتے ہیں, اتنے عرب دنیا کے علماء بھی نہیں جانتے. قرآنوں کی بات نہیں کرتے. اس صدی کے اندر جتنے ماہر علم عالم, جتنے قرآن و حدیث کے بڑے ماہر عالم اس ہندوستان کی سرزمین میں گزرے ہیں, ایسے عرب دنیا میں بھی نہیں گزرے. کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ قرآن کریم حجاز میں نازل ہوا, ترکی میں لکھا گیا, مصر میں پڑھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا. میں جو مشن آپ کا سامنے رکھ رہا ہوں, اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. یہ پاکستان میں ایک علاقہ جو پنجاب میں میاں والی کا علاقہ ہے, وہاں ایک شخص پیدا ہوا اسی صدی میں, بلکہ یہ پچھلی صدی میں, 100 سال نہیں گزرتا ان کا انتقال ہوا. ان کا نام تھا حسین علی, ایک زمیندار فیملی سے تعلق رکھنے والے, بڑی زمینوں کے مالک تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو بڑے شہر ہیں ان کے مقابلے میں میاں والی یہ سارے دیہات کا علاقہ ہے. ایک دیہاتی آدمی اللہ کا دین, چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, جس سے چاہیں دین کا کام لے لیں. وہ خاندانی مولوی اور پیروں کا محتاج نہیں دین کے لیے,
وہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. تو وہ ایک ذمہ دار فیملی سے تلقنے والا شخص، وہ دیہاتی طرز زندگی گزارنے والا شخص، اس نے اس خطے میں، اس وقت سارا ہندوستان تھا، علم حاصل کیا جہاں سے بھی پڑھا، اور اس کے بعد پھر اس کی تکمیل کے لیے وہ ہندوستان میں گنگوہ علاقہ ہے یو پی میں، وہاں ایک درس تھا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام تھا اس زمانے میں حدیث پڑھانے میں. حدیث کا علم سیکھنے کے لیے وہاں گئے. تذکرہ آ ہی گیا تو تھوڑا سا میں اس کو کھول دوں کہ مولانا حسین صاحب وہاں کس طرح انہوں نے وقت گزارا، گئے تو کس طرح انہوں نے سلوک کیا، اور بعد میں پھر کیا سلوک ہوا. چونکہ باقاعدہ مدارس تھے نہیں اس زمانے میں، مسجدوں کے اندر جو جید ماہر علماء تھے ان کے پاس طالب علم آ کر ٹھہرتے تھے، مسجدوں میں سوتے تھے. میں نے خود ابتدائی تعلیم فارسی زبان میں اور کچھ ابتدائی فقہ کی تعلیم مسجدوں میں بیٹھ کر حاصل کی. مانسیرا شہر کے اندر ایک عالم تھے مولانا عبدالحی صاحب، جو میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور میرے بھی استاد تھے، اللہ کے کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. اس زمانے میں جب تک وہ زندہ رہے حق گوئی کی نشانی سمجھ جاتے تھے. اتنا بیلاگ جرت مند آدمی، بڑا نحیف نظار ان کا جسم تھا، لیکن اتنا دلیر اور بہادر آدمی ہم نے اپنی آنکھوں میں نہیں دیکھا. اس کے بعد ہم نے پھر اپنے استاد حضرت شیخ القرآن کو دیکھا. تو شیخ القرآن تو ایک، چونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں دنیا میں ان کے شاگرد بھی تھے، ان کا اثر بھی تھا، لیکن مولانا عبدالحی صاحب کا وہ معاملہ نہیں تھا. لیکن بڑا دلیر اور بہادر، بارہا ایوب خان کے زمانے میں، پھر اس کے بعد کے زمانے کے اندر قید و بند کی صحبتیں گزاری، لیکن کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آئے. ان سے میں نے فارسی کی تعلیم حاصل کی. مسجد کے اندر محلے کے لوگوں سے روٹیاں آ جاتی تھیں، مسجد میں سوتے تھے. اسی طرح ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا. تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کے ساتھ جو کمرے تھے ایک دو، اس کے اندر ایک محدود تعداد طلباء کی رہتی تھی، اور کتابیں بھی ان کو جو تقسیم کی جاتی وہ محدود تعداد میں تھی. مولانا حسین صاحب جب وہاں پہنچے تو چونکہ ان کی وضع قطع پنجابی تھی، وہی کھدر کا لباس، پگڑی بھی بے ربط باندھی ہوئی. تو پوچھا کہاں سے آئے؟ کہ پنجاب سے آئے ہوں. حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جگہ نہیں، طالب علموں کے لیے جو روٹی ہمارے ہاں باورچی خانے میں پکتی ہے اس کے بھی تعداد محدود ہے، اور جو کتابیں حدیث کی ہیں وہ بھی طلباء کو دے دی گئی ہیں، کتاب بھی نہیں، رہنے کی جگہ بھی نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینے والا ہوتا ہے نا، تو دور دور تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی کیسا ثابت ہوگا. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت مجھے کمرے کی ضرورت بھی نہیں، مسجد میں سو جاؤں گا، روٹی کی ضرورت میں روزہ رکھ لوں گا، کتاب کی ضرورت بھی نہیں، طالب علم کے پاس بیٹھ جاؤں گا، لیکن مجھے یہاں رہنے دیں بس. مولانا حسین صاحب نے فرمایا ٹھیک. حضرت گنگوہی نے فرمایا ٹھیک ہے. طلباء استاد کے سامنے بیٹھ کر کتاب کھول کر بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ حدیث کتابیں کھول کر پڑھتے ہی ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. کتاب نہیں تھی اور خاموش ہو کر بیٹھے رہتے. کئی ہفتے گزر گئے. حضرت گنگوہی طلباء کو پڑھاتے، طلباء کو سوال بھی کرتے اور ان کو جواب بھی دیتے، لیکن یہ بالکل خاموش. ایک دن حضرت گنگوہی نے دیکھا کہ یہ پنجابی طالب علم جو ہے بولتا نہیں، پتہ نہیں اس کو بات سمجھ میں آتی کہ نہیں، اس کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے چپ کر کے. چنانچہ حضرت گنگوہی نے فرمایا او پنجابی مولوی صاحب، کوئی بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ سارے لائے، حضرت سمجھ میں آتی ہے بات. حضرت گنگوہی کو پھر بھی یقین نہ آیا کہ شاید یہ حسن ظن کی بنا پر اسے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کوئی بات ان سے پوچھی، انہوں نے جواب دیا.
حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ آپ دوسرے طالب علم سوال پوچھتے ہیں، آپ سوال نہیں پوچھتے. تو ان عرض کیا حضرت اگر اجازت ہو تو میں پوچھتا ہوں. جب انہوں نے فرمایا پوچھیں، انہوں نے سوال پوچھا، حضرت گنگوہی نے جواب دیا، اس جواب پر پھر انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے پھر جواب دیا، پھر انہوں نے اعتراض کیا، جواب دیا. حیران ہو گیا حضرت گنگوہی، فرمانے لگا میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین طالب علم کوئی نہیں دیکھا. اس کے پاس نہ کتاب ہے، نہ روٹی اس کو ملتی ہے، روزہ رکھتا ہے، اور نہ اس کا کمرہ ہے، مسجد کے اندر سوتا ہے. جب یہ چیز معلوم ہوئی حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ آج کے بعد میرا جو اسپیشل کمرہ ہے اس کے اندر تم رہو گے، میری ذاتی کتاب تم استعمال کرو گے، کھانا بھی میرے گھر سے آئے گا. جب شروع میں گئے حضرت، اللہ اکبر، تو ایک بیوہ خاتون تھی، بوڑھی سی مائی، ان سے نے فرمایا کہ میں طالب علم ہوں دور دراز کا، دن کو میں روزہ رکھوں گا، مجھے صرف افطار کے وقت تھوڑا سا اگر آپ کھانا دے دیں. اس خاتون کو اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یہ تھوڑا عرصہ اس طرح گزرا، پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کھانا میرے گھر سے آئے گا. تو وہ مولانا حسین علی، وہ پنجابی مولوی، انہوں نے حدیث وہاں پڑھی، اور اسی ہندوستان میں ایک اور عالم تھے مولانا مظہر نانوتوی، ان سے قرآن کریم پڑھا. پھر آ کر انہوں نے قرآن کریم پڑھایا یہاں. اور پڑھایا کیسے یہ بھی سن لیا. آپ سمجھتے ہوں گے شاید جامعہ شریفی کی طرح کوئی مدرسہ ہوگا. ان کی اپنی زمینیں تھیں. میں اور ڈاکٹر صاحب چند سال پہلے گئے تھے، ہم نے قبر بھی دیکھی، ان کی زمینیں بھی دیکھی. وہاں انہوں نے چھپر ڈال کر، کیونکہ میاں والی شہر میں جب انہوں نے اللہ کا قرآن سنانا شروع کیا تو وہاں کے جتنے نواب ٹائپ کے لوگ تھے، زمیندار لوگ تھے، بااثر لوگ تھے، ان کو برداشت نہیں ہوئی اللہ کی توحید کا مسئلہ. انہوں نے سب نے مل کر ان کو شہر سے نکال دیا. میاں والی شہر سے مولانا حسین علی صاحب کو نکال دیا گیا. پھر بامر مجبور دیہات کے اندر وہاں بھجنا، ان کی اپنی زمین تھی، وہاں انہوں نے چھپر ڈالا، اپنے بچوں سمیت وہاں رہنے لگے. تو پھر ان کے قرآن کریم کا چرچا اور شور و دائیں بائیں ہونے لگی. تو طالب علم دور دراز سے ان کے پاس آتے، وہ اپنی زمینوں کے اندر خود ہل چلاتے. اس زمانے میں ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے. ہمیں اپنے اساتذہ نے بتایا کہ خود مولانا حسین علی صاحب ہل چلاتے، طالب علموں کو کہتے کہ تم ساتھ ساتھ میرے چلو اور قرآن کریم کی صورتوں کے خلاصہ سناتے جاؤ. کسی طالب علم کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اپنی زمین سے جو غلہ حاصل کرتے وہ ان کے اپنے خاندان کے اخراجات بھی تھے، وہی طلباء کی خوراک تھی. نہ کسی سے چندہ مانگا، نہ کسی سے تعاون لیا. اپنی اسی زمین کے اندر ایک کنواں کھودا ہوا تھا پانی کے لیے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت جب اٹھتے تو لوٹے سارے بھرے ہوتے پانی کے ساتھ. ہمیں حیرت ہوتی کہ پانی کون بھر لیتا ہے. ایک دن میں نے یہ طے کیا کہ آج رات سوؤں گا نہیں، سونے والی شکل بنا کر لیٹ جاؤں گا. تقریباً نصف رات کے لگ بھگ سب طالب علم جب سو گئے تو آہستہ سے مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھے اور کنویں میں ڈول ڈالا اور پانی نکالنا شروع کر دیا کہ صبح کے وقت طالب علموں کو نماز کے لیے پانی ملے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے آہستہ سے جا کے حضرت کے ہاتھ پکڑ لیے کہ حضرت یہ کام تو ہمارا ہے. فرمائے خاموشی کے ساتھ چپ کر کے جا کر سو جاؤ، میرا حکم ہے، یہ کام تو ہم نے نہیں کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. کل محشر کے میدان میں رسول اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرا دین سیکھنے والے آئے تھے تمہارے پاس، تم نے ان کی کیا خدمت کی ہے. اس طرح وہ آنے والے طالب علم دور دراز علاقوں سے، یہ متحدہ ہندوستان تھا، یہ سارا ہندوستان، اس کے اندر برما بھی تھا، یہ بنگال کا علاقہ بھی تھا، ترکی بھی تھا، افغانستان بھی تھا، مصر اور عراق. مجھے میاں والی کے ایک زمیندار نے بتایا تھا کہ میں بچپن میں حضرت صاحب کے ساتھ رہتا تھا. یہاں اپنے کسی کیس کے سلسلے میں آئے تھے. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا حسین سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے علم کے شعر دیے
یعنی ایسے لائق طالب علم میرے پاس پہنچا ہے، تقریباً 80,000 علماء نے مجھ سے قرآن کریم پڑھا ہے۔ وہ مولانا حسین علی آپ کا پنجابی، میں کہا کرتا ہوں کہ پنجابیوں کے پاس اور کوئی خوبی بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مولانا حسین علی شکر میں ان کو ایک اتنا عالم، ایسا عالم دیا اور ایسا ولی دیا ہے کہ اس کی کوئی مثال بھی صدی میں نہیں ملتی۔ میرے دل میں رہ کے یہ خیال آتا ہے، کاش کہ آپ سب حضرات کو قرآن کریم کے ساتھ وہ شغف پیدا ہو جائے جو مطلوب ہے، اور آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کا قرآن بن جائے، اور آپ کے دل دماغ کے اندر ہر وہ قرآن کریم کی آیات گردش کرتی ہوں، اور جس سے آپ بات کریں تو خدا کا قرآن ان کو سنائیں۔ میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے بارہا یہ بات کہی، ایک طالب علم ہوں، تھا اور ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ عالم نہ ہوں، نہ عالم بننے کا کبھی مجھے ذوم اور گھمنڈ ہوا، لیکن ایک طالب علم ضرور ہوں، علماء کے قدموں میں ضرور بیٹھا ہوں، جو بات کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، سند کے ساتھ کہتا ہوں، بغیر سند کے نہیں۔ میں ایک طالب علم جہاں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں، مجلس میں بیٹھنے والے ظاہر بات ہے جب گفتگو ہوتی ہے تو مجھے بھی کچھ بولنا پڑتا ہے۔ جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ جتنے محفل میں بیٹھے ہوئے دوست احباب ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں قرآن و حدیث کا، پھر مجھے بولنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، قرآن کی برکت سے ان کے دلوں کے اندر اس قدر رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لایا کریں۔ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو داؤد شریف پڑھنے کے لیے گیا تھا مولانا حسین صاحب کے پاس۔ یہ قصہ بھی سن لیں، میرے ساتھ ایک دو طالب علم اور تھے، ہم ابو داؤد پڑھنے گئے تھے۔ ہم نے سنا تھا کہ مولانا حسین صاحب قرآن کے بھی ماہر ہیں اور حدیث کے بھی ماہر ہیں۔ اس زمانے میں طالب علم یہ معلومات کر کے کون ماہر فن موجود ہے وہاں جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم حدیث پڑھنے کے لیے گئے تو مولانا حسین صاحب کو جا کر جب ملے، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو فرمانے لگے اللہ راضی تھی وہ قرآن بھی پڑھ گھنو چاہ۔ آپ کو تو سمجھ میں آئی کہ میں نقال ہوں، مجھے تو پنجابی بھی نہیں آتی، تو چیز آئے کہ سرائکی آئے، لیکن یہ الفاظ ہم نے سنا ہے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا حسین نے فرمایا اللہ راضی تھی وہ قرآن بھی پڑھ گھنو چاہ۔ تو حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں ہم اس سے پہلے تفسیر جلالین بیضاوی وغیرہ پڑھ کر آئے تھے، اور ہمیں یہ خیال تھا کہ ہم نے تفسیر قرآن کی پڑھ لی ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت ہم نے جلالین بیضاوی پڑھی ہوئی، ہم تو صرف حدیث پڑھنے آئے ہیں۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ قرآن پڑھ لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بابا ہمیں ٹرخا رہا ہے، ہمیں حدیث نہیں پڑھا رہا۔ ہم نے اپنا بوریا بستر باندھا اور چل پڑے۔ کسی طالب علم نے آ کر مولانا حسین صاحب کو بتا دیا گھر میں کہ وہ دو طالب علم جو رات کو آئے تھے وہ تو واپس جا رہے ہیں۔ حضرت فوراً باہر آئے، بھاگ کر انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آپ ہمیں ابو داؤد پڑھاتا ہے نہیں تو ہم واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں مگر جائیں نا، میں ابو داؤد پڑھاؤں گا۔ میرے دوستو اب اگر کوئی طالب علم اس قسم میں نخرہ محتمم کے ساتھ کرے، مدرسے کے محتمم کے ساتھ، وہ کہتے جاؤ جہاں سے آیا، میں تمہارا محتاج نہیں، تم محتاج ضرورت مند ہو۔ لیکن مولانا حسین صاحب کا معاملہ عجیب تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں حدیث پڑھ لیں، جائیں نا۔ کہتے ہیں ہم خوش ہو گئے۔ جب صبح کے وقت سب سے پہلے قرآن کا سبق ہوتا تھا طلباء کا، اس کے بعد حدیث والوں کو پڑھاتے تھے، سارے طالب علم جمع ہوئے، اب یہ سن لیں اور اس کو یاد بھی رکھیں۔ تو جس طالب علم نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی وہ سورہ مائدہ کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ آیت تھی۔ جس وقت اس نے یہ آیتیں پڑھی تو ہم بھی پاس بیٹھے تھے، اور صرف اس لیے بیٹھے تھے کہ دیکھیں بڑا چرچا ہے ان کا قرآن پڑھانے کا، کیا پڑھاتے ہیں یہ، جلالین بیضاوی سے آگے کیا ہوگا۔
علامہ جلال الدین سیوطی سے اور قاضی بیضاوی سے بڑا مفسر کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت نے سر اٹھایا اور ہماری طرف مڑ کر دیکھا، مولوی صاحب آپ نے جلالین اور بیضاوی پڑھی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے فرماندن پہ مومنو وعدے پورے کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ تو مولانا حسین صاحب نے سرائکی میں معنی کیا، اللہ کے فرماندن پہ مومنو وعدے پورے کرو، ڈنگر حلال نے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام تو ہے نہیں، یہ کیا آپس میں جوڑ ہے؟ وعدے پورے کرو، جانور حلال ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے دماغ پر زور ڈالنا شروع کیا کہ کیا ربط ہے ان دونوں ٹکڑوں کے اندر، لیکن ہمیں کوئی بات یاد نہ آئی۔ بس وہی ٹائم تھا، ہم نے اسی وقت طے کر لیا کہ ہم نے اب قرآن پڑھنا ہے۔ وہ قبولیت کا ٹائم تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پڑھا اور ایسا پڑھا کہ پورے بر صغیر کے اندر شیخ القرآن کے نام سے مشہور ہوئے۔ میں بھی ان کا ایک ادنا سا جوتیوں اٹھانے والا طالب علم 1968 میں میں نے حضرت شیخ سے پڑھا تھا۔ بالکل میں اس وقت میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی، لیکن طلب تھی، بہرحال اس کے اثرات ہیں، اب تک ہیں الحمدللہ العظیم۔ تو یہ باتیں جو آپ حضرات کے سامنے میں کرتا ہوں، یہ وہی ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا ہے۔ میرے دل میں ایک آگ جل رہی ہے اور میری تمنا ہے آپ سمیت ہر مسلمان کو خدا کے قرآن کا نور اس سے آشنائی ہو جائے اور قرآن کریم کے ذوق سے ہر مسلمان متاثر ہو جائے اور قرآن کریم اس کی زندگی بن جائے۔ یہ جو آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں سورہ شورا کی 2 آیتیں ہیں 49 اور 50، اور بتا دیا کہ یہ سورہ شورا ان حوامیم سبع میں سے ایک سورت ہے، 7 حوامیم جو مکہ میں نازل ہوئی، اور ساری کی ساری صورتوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ نہ نماز کا مسئلہ ہے، نہ روزے کا ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ صدقہ، نہ خیرات، اعمال میں سے کوئی چیز، صرف عقیدہ کی بات۔ پچھلے جمعے سنا چکا کہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عالم آتا تو انہیں فرمایا تھا کہ مجھ سے حوامی میں سبع پڑھ لیں، یہ 7 حوامی میں پڑھ لیں، باقی رہنے دیں۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے ان کے پاس ٹائم کم ہونے کے سبب سے حوامیم پڑھی ہیں، لیکن جو کچھ ہم نے وہاں کچھ دیکھا وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوں۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ہمیں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم وہاں بچنا، میاں والی میں ایک بزرگ ہیں مولانا حسین، ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے سلوک سیکھو۔ ولیلہ ولی میں شناست، ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری جیسے ان کے اندر وہاں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں ہم آئے، ہم نے حوامی میں سبع پڑھا، اور مولانا نعمانی نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا اور محسوس کیا جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ حامیم سورہ شورا کی 2 آیتیں ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا پس منظر بیان کرنے کے بعد پھر آیتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، توجہ پوری، اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہے موجود نظر آتا ہے اسی کا پیدا کردہ ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے۔ جتنے جاندار ہیں اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، جتنی غیر جاندار چیزیں ہیں چاہے زمین میں ہیں یا آسمان میں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی انکار ہو سکتا ہے؟
اللہ نے تو یہ چیلنج بھی دیا لن یخلقوا ذبابا، او دنیا کے لوگوں میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ آسمانوں کو کیا بنائیں گے، زمینوں کو کیا بنائیں گے، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اس نے تو یہ چیلنج دیا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ تو اتنے بے اختیار ہیں میرے نظام عالم میں جتنے کھجور کے گھٹنے پر باریک سی جالی ہوتی ہے اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اسلوب بدل بدل کر اللہ نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ یخلق ما یشاء، آسمان و زمین میں کس کا راج ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے۔ یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ او یزوجہم ذکرانا واناسا، یا چاہے تو جوڑے جوڑے دے دے، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بے اولاد کر دے، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہ علیم قدیر، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو میں نے جوڑے دینے، وہ جانتا ہے کس کو میں نے صرف بیٹیاں دینی ہیں، وہ جانتا ہے جس کو میں نے بیٹے ہی دینے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو بانجھ بنانا ہے۔ انہو علیم، یقیناً وہی جاننے والا، قدیر، ساری قدرتوں کا مالک وہی ہے۔ میری ایک بات آپ کو یاد ہوگی، خدا کرے کہ یاد ہی رہے، اللہ تعالیٰ کی جتنے صفات ہیں قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ میں، ان کا نچوڑ اور خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں، صرف دو باتیں ہیں، علم اور قدرت۔ سارا قرآن پڑھ جائیے، اللہ پاک آپ کو صحیح جذبہ اور ذوق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں کوئی نقص ہو اور آپ میری رہنمائی کریں، لیکن آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تجزیہ کریں اور خلاصہ نکالیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی تمام صفات، وہ 99 اسماء حسنہ ہماری مسجد کے اندر میں لکھے ہوئے، چھت کے اندر آپ کے پاس جو تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن کریم کے اندر سائڈ پر لکھے ہوتے ہیں، ان کو پڑھیں غور سے اور اس کا تجزیہ نکالیں، خلاصہ نکالیں، تو انشاءاللہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اللہ کے تمام صفات کمالیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے اور سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کرنے کے بعد آسمان و زمین میں اسی کا راج ہے، اس نے اعلان کیا ہے۔ کوئی ہے جو چیلنج کرنے والا کہ نہیں کسی اور کا راج بھی ہے؟ اسی کا راج ہے۔ یہ زمین کس نے بنائی ہے اور یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ ان کے نیچے کوئی ستون اور سہارا ہے؟ ویسے جذبات میں آ کر کہہ رہے ہیں یا حقیقت یہی ہے؟ آسمانوں کے نیچے کوئی سہارا کبھی پڑھا، کہیں سنا، کہیں دیکھا؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اس نے آسمانوں کو روک رکھا ہے زمین پر گرنے سے۔ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، اللہ ہی تھامنے والا ہے آسمان اور زمین کو، گرنے سے بچانے والا ہے۔ کس نے بنائے ہیں اور ٹکائے کس نے ہیں؟
پھر اس سے بڑی قدرت کا مالک کوئی ہے؟ لاہور شہر جتنے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اتنے رقبے پر کسی آلہ کو، کسی دھات کو امریکہ اپنی ساری سائنسی قدرتوں کو ساتھ مل کر لاہور شہر جیسے رقبے، اتنے رقبے پر کسی چیز کو وہ بغیر ستونوں کے سہارے کے روک سکتا ہے؟ یہ جو یہاں جن کو گھمنڈ ہے اپنی سائنس پر، جب اللہ کی طرف سے زلزلے آتے ہیں یا سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو پھر سب کچھ تباہ برباد کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ سارا اختیار کس کا ہے؟ زمین و آسمان کا سارا نظام کس کے اختیار میں ہے؟ یہ ہوائیں کس کے اختیار میں ہیں؟ جب موافق چلاتا ہے تو انسانی زندگی کے دار و مدار اس پر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ان ہواؤں کو مخالف کر دیتا ہے تو آندیاں اور طوفان بن کر تباہیاں پھیلا دیتی ہیں۔ آپ حضرات نے اگر اپنے ملک میں نہیں دیکھا تو نیٹ پر دیکھا ہوگا، بعض ممالک کے اندر جب آندیاں آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، انسان دیکھ کر دل دہلنے لگ جاتا ہے، کس طرح اڑا اڑا کر پروردگار ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکتا ہے۔ یہ سارا نظام کس کے اختیار میں ہے؟ اور وہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اس نے کہہ دیا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن آئے گا، ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے، ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ یہ قرآن میں ہے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان ایک نہیں، قرآن کہتا ہے 7 آسمان ہیں، لپیٹ کر اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے جس طرح ایک تحریر لکھنے والا تحریر لکھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر لے لیتا ہے۔ جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، جتنی بڑی قدرت ہے، آج کا انسان اس طاقت والے مالک کو چھوڑ کر عاجز، بے بس، بے اختیار مخلوق جو اپنے قبر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، ان سے جا کر اولاد مانگتے ہیں، ان سے جا کر شفا مانگتے ہیں، ان سے جا کر عزت مانگتے ہیں، ان سے جا کر کاروبار مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے کار و غضب کو للکارنے والی بات نہیں؟ اور یہی وجہ ہے، سارا قرآن پڑھ جائیے میرے دوستو، ایک جرم ایسا ہے کہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا، یہ جرم میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، اس کا نام شرک ہے۔ یہ جرم اگر کسی نبی کے رشتہ دار نے بھی کیا ہے، نبی کا لحاظ رکھ کر میرے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ نبیوں سے زیادہ اور کوئی محبوب مخلوق اللہ کو ہے؟ نہیں ہو سکتی، لیکن اس محبوب مخلوق کا کوئی رشتہ دار بھی شرک کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے معاف ہے۔ کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ آپ نے بارہا نہیں سنا؟ جب وہ ڈوبنے لگا، تفصیلات چھوڑتا ہوں، تو نوح علیہ السلام نے کس طرح التجا کی بارگاہ، رب ان ابنی من اہلی، میرے داتا میرا بیٹا میرے خاندان کا فرد ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ فرمایا تھا تیرے خاندان کو بچاؤں گا۔ جواب کیا آیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، سورہ ہود پڑھ کر دیکھ لیں۔ اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، جس بیٹے کو بچانے کے لیے آپ التجا کر رہے ہیں، ہمارا قانون یہ کہ آپ کے خاندان میں سے اس کا نام ہم نے کاٹ دیا ہے۔ فلا تسألنی، اللہ اکبر، یہ جملہ بھی عجیب ہے، معاف کرنا چھوڑ دینا درکنار، میں آپ کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں اس کے بارے میں سوال بھی مت کر، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ وہ نوح علیہ السلام جس نے 950 سال دن رات کا فرق کیے بغیر اللہ کا پیغام سنایا تھا، اخلاص کے ساتھ، وہ قرآن کریم موجود ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے اللہ میں اپنے قوم کو دعوت دی، راتوں کو بھی دن کو بھی۔
اللہ اس کا لحاظ بھی نہیں رکھتے کہ جس نبی نے اتنی قربانی دی ہے میری توحید کے لیے، چلو آج اس کے بیٹے کو بچا لوں، کس نے مجھ پر اعتراض کر رہا ہے؟ اگر اللہ ان کو بچا لیتے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بچا لیتے، کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ اللہ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض کر سکنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے خود کہا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ وہ سزا دے گا تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، معاف کر دے گا اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے نہیں بچایا، باپ کے سامنے غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کیا جرم تھا اس کا؟ شرک تھا۔ یہ شرک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتکب کو معاف نہیں کرنا۔ میرے دوستو، خدا کرے کہ میری بات آپ کے دل کی تختی پر پہنچ چکی ہو۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی مسلمان بھائی شرک کا کوئی جرثومہ بھی اس کے قریب سے بھی نہ بٹکے۔ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا۔ اللہ کا قرآن پڑھ جائیں، قرآن کریم کا مرکزی مضمون یہی ہے۔ پروفیسر صاحب، وہ سورہ بقرہ کا وہ خلاصہ جو آپ نے چارٹ کی شکل میں لکھا تھا، اس کو چھاپ دینا، تو پڑھا ہوا تو لائیں تاکہ ہمارے دوست احباب جو ہیں، بلکہ اس کو خوبصورت طریقے سے چھاپ کر سب کو دیں۔ ہر گھر کے اندر جہاں اور فضولیات لگی ہوئی تھے وہ لگا رہنا چاہیے، تاکہ پتہ چل کہ سورہ بقرہ جو قرآن کریم 250 سپاروں پر مشتمل سورت ہے، اس کے اندر مرکزی مضمون کیا ہے اور دیگر مضامین کس ترتیب کے ساتھ لائے گئے ہیں۔ الحمدللہ العظیم، ہمارے درسوں میں ہمارے پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت و عافیت سے، بہت محنتی انسان ہیں اور اچھا لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے ایک چارٹ مرتب کیا ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کی انشاءاللہ طبیعت خوش ہوگی۔ بلکہ انہوں نے سارے قرآن کریم کی تمام سورتوں کے چارٹ اس طرح بنائے ہیں۔ وہ کب آ جائیں گے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے اور جلدی کام ہو جائے ہماری زندگی میں۔ بڑا انوکھا کام ہے میرے دوست، اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی توفیق جسے چاہے پروردگار عالم۔ مجھے اپنے اساتذہ حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور کچھ اور بزرگوں نے یہاں درس دیا، تو انہوں نے ایک بات فرمائی تھی اور مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ کہنے لگے درس ہم بھی دیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہمارے شرکاء درس ہوتے ہیں، لیکن جیسے ساتھی آپ کو ملے ایسے ساتھی ہمیں نہیں مل سکے۔ الحمدللہ العظیم، میری خواہش ہے میرے دوستو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ میں سے ہر شخص اللہ کے دین کا داعی بن جائے، اور دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ توحید کا عقیدہ سمجھانے کے بعد پھر لوگوں کے اعمال اور عبادات کا نظام درست کریں۔ عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اس پر میں نے ایک کتاب پہلے لکھی تھی، مختصر تھی، اب دوبارہ اس میں اضافہ میں نے کیا ہے، اور مجھے الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ میں نے کافی کچھ اس میں لکھا ہے۔ دعا کریں کہ جلدی وہ مکمل ہو جائے، کتابت کے مرحلے میں ہے، اور آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ ہر مسئلہ میں نے دلیل کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ ایک امتیاز ہے اس میں کہ ہر مسئلہ میں نے دلیل کے ساتھ لکھا ہے، اور شروع میں جو اسلامی عقائد میں نے لکھے ہیں، ہر عقیدے کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ کے حوالے لکھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اہل علم اس سے مستفید ہوں گے، بلکہ دوسروں تک بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن میری خواہش ہے میرے دوستو کہ آپ حضرات پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ انعماق کے ساتھ بات کو سنیں اور دل و دماغ میں بٹھانے کے بعد اس کو پیغام کو پہنچائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ اکرام نے محنت نہیں کی ہوتی تو یہاں کوئی مندر ہوتا یا کوئی گردوارہ ہوتا، مسجد نہ ہوتی۔ صحابہ نے محنت کی کہ مجھ تک اور آپ تک قرآن کریم ہی پہنچا اور اللہ کا دین پہنچا۔ جس طرح صحابہ ذمہ دار تھے اس پیغام کے، میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، اور ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو ہماری نسلیں بھی آگے پھر اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد صرف دنیا کمانا، مال بٹورنا، دنیا کے عیش و عشرت سمجھ لیا تو پھر ہماری نسلوں کے اندر بھی ہدایت جاری نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا بھی مانگا کریں۔ میں آپ حضرات کے لیے ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، میں آپ سب حضرات کے لیے ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، قبولیت میرے اللہ کے پاس ہے۔ یا اللہ، میرے جتنے بھی عزیز و قارئ میرے دوست احباب ہیں،
یا اللہ ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، دین کا فہم ان کو نصیب فرما، دین کا جذبہ اور ذوق عطا فرما، اور اس کے لیے ان کے اندر مستعدی پیدا فرما دو۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، قبولیت میرے اللہ کے پاس ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام صحیح طریقے سے لے لے، مجھے ہمت اور عزم حوصلہ دے، اور میرے اوقات کے اندر برکت دے دے۔ میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں میرے دوستوں۔ اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی تو میرا خیال ہے اب تو مجھے پہچان ہی چکے ہوں گے۔ نیا آدمی ہوتا تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے عزائم کیا ہیں، اب تو ہم زندگی آخری مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ میرا رب جانتا ہے، ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہے کہ سوائے اس ایک کام کے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ یا اللہ اللہ کا دین خالص قرآن کی بنیاد پر، رسول اللہ کی سنت کی بنیاد پر مسلمان تک پہنچ جائے، اور ہر مسلمان دین سے اس طرح بہرور ہو جائے کہ اس پیغام کو لے کر دنیا کے دوسرے انسان تک پہنچانے والے بن جائے۔ اور ذکر رہا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم پیغمبر ان کا لحاظ رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے مشرک کو معاف نہیں کیا۔ ان سے بڑی رتبے والے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، وہ ابراہیم خلیل اللہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا فاتبع ملت ابراہیم، آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پابند کیا، آپ بھی ابراہیم کے طریقے پر چلیں۔ اس کا معنی ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑا اونچا ہے۔ فاتبع ملت ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کا والد مشرک تھا۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کا تذکر آتا ہے۔ پوری محنت کی ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو توحید سمجھانے کے لیے کہ نہیں سمجھا، بلکہ بگڑ گیا اور کہنے لگا میرے گھر سے نکل جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سے التجا کی، یا اللہ کل محشر کے میدان میں ساری دنیا کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو میرے لیے شرمندگی کے باعث بنے گا۔ اور یہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے قیامت دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ کی شان پر قربان، اللہ نے فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ جہاں تک اس کو معاف کرنے کی شکل ہے وہ تو میرے قانون میں نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کان کھول کر سن لو، یقینی بات ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس پر اللہ نے جنت حرام ٹھہرا دی۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، اور اللہ کے قانون کو اللہ ہی بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بدل نہیں سکتا۔ مشرک کے لیے معافی کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل مسخ کر دی جائے گی، ایک بجو کی شکل میں متشکل کر دیا جائے گا، انسان کی شکل سے بجو بنا دیا جائے گا، اور اچانک ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان قدموں کے اندر ایک بجو پڑا ہوا۔ فَيُؤْخَذْ بِقَوَائِمِهِ، خدا کا فرشتے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیں گے، معاف نہیں کیا جائے گا، شکل بدل دی جائے گی تاکہ دنیا والوں کو پتہ نہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ والد تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ کر کے اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اس لیے میرے دوستو کان کھول کر سن لیں، 2 اور 2 4 کی طرح حقیقت ہے، نہ 3 ہے نہ 5۔ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، نہ مجھے معاف کرنا، نہ آپ کو کرنا، نہ دنیا کسی اور انسان کو معاف کرنا۔ پوری توانائیاں صرف کر کے، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے اپنے آپ کو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھرانے کو، اپنے متعلقین کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ علماء ابھی زندہ ہیں، مر نہیں گئے، میں آپ کا خادم ہوں، جب چاہے مجھ سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لیں، ہر وقت رات اور دن آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو، اپنے گھرانے کے عقیدوں کو ٹھیک کریں، اپنے دوست احباب عقیدوں، ان کے ساتھ سچی ہمدردی یہی ہے۔ اللہ کا نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے اور اپنے رعایا کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نماز پڑھتے تھے، وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا عقیدہ ٹھیک تھا، ان کا عقیدہ کیوں خراب تھا؟ یہ جواب دہ ہونا پڑے گا، وہاں جھوٹ بھی نہیں چلے گا۔
آپ یہ بھی جانتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر سیل لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم، انسان کی آنکھیں بولیں گی، ان کے کان بولیں گے، وجلودہم، ان کے کھال بولے گی۔ یہ سرکاری گواہ جو ہیں، یہ اللہ کا سرکاری گواہ بولیں گے انسان کے بارے میں، اچھا کیا یا برا کیا، اللہ ان سے جواب لے لے گا، ان سے گواہیاں لے لے گا، اس نے اپنے قرآن میں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں کوئی دیوانہ نہیں، پاگل نہیں، میں کیوں بار بار آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کراتا ہوں؟ اسلوب بدل بدل کر قرآن کریم نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ وہ جب میں نے بات شروع کی تھی، ایک دفعہ پھر اس کو دوہرا لیجئے۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی حصہ دار و شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ یہ اختیار کی بات میں نے کی ہے۔ سارے اختیارات زمین و آسمان میں کس کے ہیں؟ صرف اللہ کے ہیں۔ مرضی اس کی چلتی ہے، جب چاہے بارش برسا دے، کوئی روک نہیں سکتا، جب چاہے خشک سالی کر دے، کوئی ٹوک نہیں سکتا، جب چاہے گرمی لائے، جب چاہے سردی لائے، اس کے نظام عالم کو رد بدل کر سکتا ہے۔ یہ سارے اختیار کس کے ہیں؟ صرف اللہ ہی کے۔ اور یہی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہی بات سمجھانی ہے۔ آپ کو زندگی کس نے دی ہے؟ اور آپ کو اولاد کس نے دی ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ صحت کس نے دی ہے؟ اور بیمار کر کے اسے شفا دینے والا کون ہے؟ تو پھر اس بات کو مان لیجئے کہ وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پر بھروسہ کرو جس پر موت نہیں ہے۔ بھروسے کے لائق زندہ ذات ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ان کی بزرگی کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں الحمدللہ۔ ان کی زندگی کے آخری سانسوں میں ان کے بیٹے عبد الوہاب، انہوں نے ان کے پاس جا کر بیٹھ کر عرض کیا، ابا جان کو وصیت کر دی، اوصینی بما اعمل بہ بعدک، تاکہ آپ کے بعد اس پر عمل کریں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے جو وصیت کی تھی اس کے میں الفاظ پڑھتا ہوں، کہاں لکھے ہیں؟ ان کی کتاب ہے فتوح الغیب، ایک تو نا بنیاد الطالبین، فتوح الغیب ایک اور کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے، فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تخف احدا سوی اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنا، کسی اور کا خوف نہ رکھنا، ولا تعتمد الا علی اللہ، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا، ولا تثق باحد غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو طاقتوں کا مالک مت سمجھنا۔ اس طرح بہت ساری باتیں بیان فرمانے کے بعد آخر میں جو جملہ کہا اصل میں وہ سنانا چاہتا ہوں، التوحید، 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 3 دفعہ فرمایا۔ اللہ کی توحید کے نظریے پر قائم رہنا، اللہ کی توحید پر قائم رہنا، اللہ کی توحید پر قائم رہنا، علیہ اجماع الکل، یہ توحید کا عقیدہ وہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب نبیوں کے اس پر اجماع ہے۔ ہمارے سامنے بزرگوں کو کس اور روپ میں پیش کیا جاتا ہے، ان کی اصل تعلیمات سرے سے ہی پتہ نہیں ہوتا۔ میں ایک سکول میں پڑھایا کرتا تھا، شاید میں پہلے سنا چکا ہوں، وہاں ایک پیر صاحب تھے، وہ بھی ٹیچر تھے۔ میری عادت نہیں کسی کے معاملے میں دخل اندازی کی، تو صبح کلاس روم کے اندر آ کر بیٹھے، تو بہت بڑا سکول تھا یہ، سینٹرل ماڈل سکول، 200 استاد تھے۔ ان سے پوچھا، شاہ جی تھوڑے کتنے مرید ہونے ہیں؟ ان کو 10,000 مرید ہوں گے۔ تمہارا کون سا سلسلہ ہے؟ سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ میں سنتا رہا، کیونکہ میں نیا نیا گیا تھا، میری عادت پہ نہیں کسی معاملے میں دخل اندازی کی۔ سلسلہ نقشبندیہ ہے، مجھ سے پھر نہ رہا گیا۔ میں نے کہا، حضرت شاہ جی آپ نے پھر مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات تو خوب پڑھے ہوں گے۔ اس کو گمان نہیں تھا، وہ سمجھا کہ شاید جس طرح ہمیں ایسے یہ بھی ہوگا۔ وہ چونک کے کہنے لگے، بس مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے کہا 10,000 مرید ہیں،
اور مصروفیات اتنی ہیں کہ مجد صاحب کے مکتوبات نہیں دیکھ سکتے. یہ دل میں خیال ہے، میں نے ان کو ملامت نہیں کیا. ان کو خیال آ گیا کہ یہ مولوی آ گیا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہے، تو کہتے اس کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑے گی. مجھے کہنے لگتا ہے کہ تو بھی نقشبندی پیر ہیں. میں کہا میں پیر نہیں، میں ایک وہابی مولوی شمار ہوتا ہوں. مال روڈ پر رہتا ہوں، یہاں مجھے پیر تو خیر دور کرا، مجھے بہت سے لوگ مسلمان بھی نہیں سمجھتے. کوئی کہتا ہے یہ ولیوں کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے نبیوں کا ہم گستاخ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ہم جواب نہیں دیتا، ہمارا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، جزا و سزا کے فیصلے اس کے پاس ہیں. ولیوں کے گستاخ پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. ولیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ولی اللہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہوں، مجدد الفسانی جیسے ہوں، ٹھگوں کو ہم ولی نہیں مانتے. کوئی راضی ہوتا یا ناراض. مرزا قادیانی کو ہم نے نبی نہیں مانا اس لیے کہ وہ جعلی تھا. ہم اللہ کے سچے نبیوں کو مانتے ہیں، سچے ولیوں کو بھی مانتے ہیں، جعلیوں کو ولی نہیں مانتے. اور جو اولیاء اللہ ان کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. میں نے الحمدللہ مجدد صاحب کے مکتوبات سارے ہی دیکھیں اللہ کی فضل سے. بہت سارے جو دعوے دار ہوتے ہیں ان سے جب میں پوچھتا ہوں تو پھر وہ ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں. خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے ٹھیکیدار آپ کو ملیں گے، لیکن اندر سے کھوکھلے اور خالی ہوں گے. میں ایک دین کا ادنا خادم ہوں، آپ حضرات کا بھی خادم ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میرے آپ دوست بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں. لیکن میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ میں جو اتنی محنت کرتا ہوں جو اللہ کی توفیق سے، تو آپ اس کو ضائع نہ ہونے دیں. میرے وعدہ کریں میرے ساتھ کہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کے دل و دماغ کو کھول دے قرآن کے لیے، اپنے نبی کی سنت کے لیے آپ کے دل و دماغ کو کھول دے. آپ کا سراپا پورا وجود نبی کی سنت میں خدا بند قدوس رنگین بنا دے کہ آپ کا چلتا پھرتا آپ کا وجود جو ہے نبی کے دین کا ایک نمونہ بن جائے. آپ کی نسلوں میں اللہ ہدایت چلا دے، ان کے اندر عقیدہ توحید، محمد رسول اللہ کی سنت، صحابہ کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آخری چہارشنبہ کی شرعی حیثیت ایک چھوٹا سا پمفلٹ آپ حضرات جانتے ہیں، آخری چہارشنبہ کو یہ باہر سے مل جائے گا اور اپنے علاقوں کے تقسیم کرنے کے لیے بھی لے جائیں. یہ 2 کتابیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت میں لے جانے والے 70 اعمال اور جہنم میں لے جانے والے 70 اعمال. ایک بڑا عالم ہے، اس نے لکھی ہے، یہ آپ کو باہر سے مل جائیں گے.